محمد آل محمد کا جن کی جو پریشانیاں ہیں انہیں ان پریشانیوں کے ذریعے مبتلا امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، الصادق ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس عزاخانے میں 4 روزہ مجالس کی آخری گفتگو آپ کے حسن سماعت اور صبر و حوصلے کے ساتھ آج اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور اس 4 روزہ مجالس سے ہمارا عنوان محبت مودت اہل بیت اور اس کے تقاضے تھے، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مودت کو ہمارے لیے لازم الحصول قرار دیا ہے۔ یہ مودت لازم الحصول ہے، توجہ رکھیے گا، اور لازم الحصول یعنی جس کا حاصل کرنا لازمی ہو۔ بعض اوقات ایک اہل ادب ہونے کے ناطے، ادیب ہونے کے ناطے، مصنف ہونے کے ناطے میں جب دیکھتا ہوں کہ اردو زبان کے بہت سے استعارے، تعبیرات، الفاظ جو ہماری مستعمل ہیں، لیکن ان کے مفاہیم کو ہم نے ان کی جامعیت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں نہیں اتارا۔ مثلا مومن ایک عربی لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے۔ مومن اب ایک اصطلاح بھی ہے، صرف لفظ نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے مومن، بلکہ ایک اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح جو ہے اس کا ایک خاص معنی ہے، اور یہ خاص معنی ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، اور یہ خاص مفہوم جب ذہن میں اترے گا تو پھر انسان اس حاصل شدہ، ترکیز شدہ، خالص شدہ مفہوم لفظ سے در حقیقت عمل کی بنیادیں طے کرے گا اور عمل کے مدارج طے کرے گا۔ مسلم یہ بھی ایک لفظ ہے اور ایک اصطلاح ہے،
محسن یہ بھی ایک لفظ اور اصطلاح ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے الفاظ ہیں لیکن اب وہ اصطلاح کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا کہتے ہیں فلاں مومن ہے، یعنی عامت المسلمین کے مقابلے میں جو ولایت اہل بیت کو جس حد تک بھی قبول کرے کہتے ہیں فلاں مومن ہے. یہ مومن اصطلاحی ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے. اب مومن کی اگر تعریف اٹھا کے دیکھیں امیر المؤمنین ائمہ طاہرین کی تو اس میں بھی پورا نہیں اترتا. جو ائمہ نے واقعاً جو مومن کی صفات بیان کی ہیں مولا علی نے خطبہ متقین میں بیان کی ہیں. تو مومن ایک اصطلاح ہے. اسی طریقے سے مظلوم کربلا امام حسین مظلوم ہیں، یہ ایک لفظ بھی ہے اور ایک استعارہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے اور ایک اصطلاح بھی ہے. لہذا شاید آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میں نے ان الفاظ پر اور ان اصطلاحوں پر، ان تعبیروں پر خطاب کیا تھا. یہاں پہ وہ مراد نہیں، صرف تذکرہ کر رہا ہوں. یہ لازم الحصول جو میں نے کہا یہ ایک ترکیب استعمال کی اردو ادب کے لحاظ سے. لازم الحصول جس کا حاصل کرنا لازمی ہے. حصل یحصل، حصول حاصل، توجہ رکھیے گا. حصل یعنی آپ کسی چیز تک پہنچ گئے یا کوئی چیز آپ تک پہنچ گئی. یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. قبلہ کعبہ موجود ہیں، اہل ادب ہیں عربی زبان کے. حصل حاصل کر لینا. آپ دکان تک پہنچے اور دکان سے چیز آپ کو حاصل ہو گئی. ایک مرحلہ آپ نے طے کیا اور ایک مرحلہ اس چیز نے طے کیا آپ کے عمل کے بدلے. اگر آپ دکان پہ نہیں جاتے، اگر آپ حکم نہیں دیتے، اگر آپ بیع و شراء اختیار نہیں کرتے یا ٹیلی فون پہ آرڈر نہیں دیتے، وہ چیز آپ تک حاصل نہیں ہوتی، آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول کے 2 فیز ہیں، 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے، دوسرا مرحلہ اس نے طے کرنا ہے. توجہ رکھیے گا. اور وہ بھی آپ ہی کے، توجہ رکھیے گا، آپ ہی کے عمل کے نتیجے. اگر آپ ٹیلی فون نہ کریں، مثلا کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور کو جناب ہمارا آرڈر لکھ لیجئے، میں فلاں صاحب بات کر رہا ہوں فلاں نمبر فلاں سیکٹر سے، فلاں گلی سے، فلاں مکان سے، جناب ہمارا آرڈر نمبر لکھ لیجئے اور ہمیں یہ چیزیں. اب آپ نے یہ جو پہل کی ہے اس کے نتیجے میں چیز آ گئی، آپ نے جد و جہد کی، تگ و دو کی، وہ چیز حاصل ہو گئی. اہل بیت کی مودت اور محبت لازم الحصول ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یعنی اہل بیت کی محبت کو حاصل کرنا ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی تم نے اہل بیت کی محبت تک پہنچنا ہے. اگر ظاہری اور مادی معنی لیا جائے، مثلا ہم اہل بیت کی محبت کو ایک چیز فرض کریں کہ جس کا حدود و ارباع ہو، جس کی سرکلز ہوں، جس کی باؤنڈریز ہوں. مثلا عرض کریں کہ جناب محبت اہل بیت یہاں سے یہاں تک ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کیونکہ سنجیدہ گفتگو ہے اور آج میں تتمہ کرنا چاہتا ہوں اپنے گفتگو کا، لہذا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مرحلے جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں. درود مل کے بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. آپ نے اہل بیت کی محبت تک پہنچنا ہے. اگر فرض کریں کہ اہل بیت کی محبت ایک سرکل ہے، باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، مرز ہیں، اس کی سرحدیں فرض کر رہے ہیں، اور فرض محال کے محال نہیں. سپوز کر لیں اس چیز کو کہ اس کی ایک سرحد ہے اور ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. مثلا آپ یہاں تک آئیں، یہاں سے محبت اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہاں تک پہنچیں گے. اب جیسے ہی آپ یہاں تک پہنچیں گے، خود بخود محبت، توجہ رکھیے گا، یہ خدائی فطری قانون ہے. اور آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا کہ یہ برقی راہ ہوتی ہے، الیکٹریسٹی ہوتی ہے، اس کو گزرنے کے لیے ایک پیسیج چاہیے، ایک راستہ چاہیے، ایک خط چاہیے، ایک تار چاہیے جس سے وہ گزر جائے. اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز کہ جو برقی راہ گزرنے کے عمل کو روک دے، اس کی اپنی اصطلاح ہے. کچھ اجسام، کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو برقی راہ کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہیں. لوہا ہو گیا، دھاتیں ہو گئی، مختلف قسم کی میٹلز، وہ کیا ہے؟ برقی راہ کو، الیکٹریسٹی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں. الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، یعنی جو سلسلہ ہوتا ہے بہاؤ کا، فلو آف الیکٹرون کیا ہے؟ وہ
ان اجسام کے درمیان سے گزر جاتا ہے. لیکن کپڑا، ربر، لکڑی، پلاسٹک، یہ وہ اجسام ہیں، یہ وہ باڈیز ہیں کہ جو اپنے اندر سے برقی رو گزرنے نہیں دیتی. اب آپ نے وہاں سے بٹن آن کیا اور بلب نہ جلے. اب یہ میں چونکہ نوجوان نسل کو بھی دیکھتا ہوں، شاید بزرگوں کے لیے مثالیں اتنی سودمند ثابت نہ ہوں، لیکن نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور میری معمولاً عادت یہ ہوتی ہے کہ موجودہ سائنس اور علوم سے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے دیا جائے تاکہ وہ جلدی سے پک کر سکیں. اب آپ نے بٹن آن کیا، بٹن آن کرنے کے بعد یہ فانوس میں لگے چراغ اور بلب روشن ہونے چاہیے، نہ ہوں. اس کا مطلب یہ کہ یہ فلو آف الیکٹران کا بہاؤ برقی رو کی صورت میں پورا نہیں ہو رہا ہے. کہیں نہ کوئی خامی اور خرابی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مانع ہے، کوئی حائل ہے، کوئی چیز جو ہے وہ سد معبر بن گئی ہے. لہذا اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ الیکٹریسٹی گزر نہیں رہی تو یہاں پر کوئی ایسا جسم موجود ہے کہ جو اس برقی رو کو روک رہا ہے. اور برقی رو گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر بیچ میں کوئی جسم آ بھی جائیں تو یہ اپنے اندر سے گزرنے دیکھا. عزیزان گرامی، اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ کا وہ نور ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنی فکر کو، اپنے قلب و روح و ضمیر و طرز و فکر و طرز زندگی کو اس سے متصل کریں گے، جیسے ہی سرحدیں متصل ہوگی آپ کا وجود نورانی ہونے لگے گا. آپ کا وجود نورانی ہونے لگے گا. اب اگر نورانی نہ ہو، لازم الحصول آپ پہنچیں اہل بیت کی محبت تک، جیسے ہی آپ کا معمولی سا ایک اتصال مادی ہی صحیح، نام کی حد تک صحیح، ظاہر کی حد تک صحیح، اگر اتصال ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اہل بیت کا نور، طہارت، علم، معنویت، ہدایت، جو کچھ بھی اہل بیت کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے عطا کیا تھا وہ سب آپ تک پہنچ جائے گا آپ کی ظرفیت کے مطابق. ظرفیت کے لیے میں دریا کی مثال عرض کر چکا ہوں. لیکن اگر نہیں ہو رہا، محبت اہل بیت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں، ہم خدمت گزاران اہل بیت ہیں، ہم تابعدار ہیں، ہم حبدار ہیں، مختلف تعبیر استعمال کی جاتی ہیں. لیکن اگر وجود نورانی نہیں ہو رہا، ذہن و قلب پاک نہیں ہو رہا، اہل بیت کی معنویت سے معنویت حاصل نہیں کر رہے، اہل بیت کی نورانیت سے نور حاصل نہیں کر رہے، اہل بیت کی عصمت سے معصوم، گناہوں کو چھوڑ کر معصوم نہیں بن رہے، پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی ایسی چیز اپنے اور اہل بیت کے درمیان قائم کی ہوئی ہے کہ جو در حقیقت اہل بیت کے نور کو، اہل بیت کے ہدایت کو، اہل بیت کے علم کو، تقویٰ کو، جو کچھ بھی ان تک پہنچا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہا. اور مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلنی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. سرکار دو جہاں نے فرمایا مجھے اللہ نے تمام ملائکہ مرسلین پر فضیلت دی. وفضلنی علی ملائکۃ المقربین، اور تمام ملائکہ اور ملائکہ مقربین پر مجھے فوقیت دی. توجہ رکھیے گا، کون؟ اہل بیت کی عظمت بتا رہا ہوں کہ لازم الحصول ہے. ایک مرحلہ آپ نے طے کرنا ہے، دوسرا مرحلہ خود بخود ان کی طرف سے طے ہوگا. ظرف کتنا بڑا لے کے جا رہا ہے اہل بیت کے پاس؟ کوئی اولاد مانگنے جا رہا ہے، کوئی گھر مانگنے جا رہا ہے، کوئی انکریمنٹ مانگنے جا رہا ہے، کوئی بونس کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی مسکن چاہتا ہے، کوئی زوجہ چاہتا ہے، کوئی ترقی چاہتا ہے، کوئی نام چاہتا ہے، کوئی نمود چاہتا ہے. اہل بیت کہتے ہیں لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ. لیکن یاد رکھو کہ یہ جو تم مانگ کر جدا ہو رہے ہو، الگ ہو رہے ہو، تم ہمارے نہیں ہو، ان کے ہو. توجہ رکھیے گا، تم ہمارے نہیں ہو، تم ہمیں اس لیے چاہ رہے ہو. سخت جملہ دے کے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، تم ہمیں اس لیے ہم سے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کہہ کے مخاطب ہو کہ تمہیں اپنی دنیا چاہیے. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کو دنیا نہیں چاہیے تھی، ان کو اہل بیت چاہیے تھے. یہی وجہ ہے سلمان فارسی سے پوچھا گیا
جبرائیل نازل ہوئے، کہا جبرائیل نے کہا سلمان یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، اعلیٰ ترین مقام اللہ نے تمہیں علی کی نوکری میں عطا کیا ہے۔ سلمان خوش ہو گئے، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس میں، توجہ رکھیے گا، کیا اس میں مولا علی بھی ہوں گے؟ کہا کہ بھائی آم کا پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ توجہ رکھیے گا بھائی، تمہیں کیا، تمہیں اپنی اجر و ثواب مل گیا، اب تم جانو اور تمہارا مرتبہ جانے۔ کہا کہ وہ جنت میری کسی کام کی نہیں کہ جس میں علی مرتضیٰ نہ ہو۔ وہ جنت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو وہ اہل بیت کو اہل بیت کے لیے چاہتے تھے، تو لازم الحصول ہے یہ مودت اور یہ اہل بیت، لہذا اپنی مادی حاجات ان کے توسط سے لیں، لیکن اہل بیت کو اہل بیت کے لیے چاہیں، خدا کے لیے چاہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ ایک مرحلہ آپ نے طے کرنا ہے اور ایک مرحلہ اس محبت نے طے کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ اب روایت یہ کہہ رہی، وہ روایت مکمل کر دوں۔ رسول اللہ نے کہا مجھے تمام ملائکہ اور انبیاء پر فضیلت دی، مجھے تمام ملائکہ، والفضل کل لک یا علی من بعدی۔ توجہ رکھیں، یعنی جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ملائکہ پر فوقیت و برتری، انبیاء پر فوقیت و برتری، میرے بعد اے علی تجھ تک منتقل ہو جائے گا۔ واضح حدیث ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت ائمہ طاہرین ملائکہ سے افضل ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ اور امام خمینی کا وہ عظیم جملہ مجھے یاد آ رہا ہے رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے وہ ایک تکبیر جو امیر المؤمنین علیہ السلام نماز میں کہتے تھے اللہ اکبر، تمام انبیاء مل کر اس تکبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مقام و عظمت اہل بیت و امیر المؤمنین۔ فرمایا والفضل کل لک یا علی من بعدی والائمۃ من بعدک، اے علی جو کچھ سوائے ختم نبوت و رسالت کے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ تجھے حاصل ہوگا، اور تیرے بعد آنے والے تمام ائمہ طاہرین کو حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بہرحال فضائل بھی ہونے چاہیے اہل بیت کے۔ حضرت آدم کو جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو حضرت آدم کے دل میں یہ احساس ہوا کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، احساس ہوا کہ شاید مجھ سے بہتر بھی خدا نے خلق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انظر یا آدم انظر الی ساق عرشی، اے آدم ذرا چہرہ اٹھاؤ، سر اٹھاؤ اور میرے عرش کی طرف دیکھو۔ دو روایتیں ہیں، یہ روایت میں نے خود پڑھی، ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ جو روایت سنی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جناب آدم نے جب نگاہ کی تو 5 نور کی شبیہاں یا 5 نور کے اجسام جو تھے وہ رکوع و سجود کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ روایت میں نے اپنے استاد سے سنی، لیکن جو روایت میں نے خود پڑھی ہے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے نظر الی عرش اللہ، اللہ کے عرش کی طرف دیکھا، وہاں پر مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وابنہما الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ کیا لکھا تھا؟ خدا کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، محمد اس کا رسول ہے اور علی امیر المؤمنین ہے، آج کا نہیں ہے، وہ اس زمانے کا بنایا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ علی امیر المومنین ہے اور علی کی زوجہ فاطمہ تمام نساء عالمین کی سردار ہے، اور اس کے دونوں بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب حضرت آدم نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے، یا وہ روایت کے 5 نور کی شبیہاں اجسام رکوع سجود کر رہے ہیں، کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا آدم پریشان مت ہو، یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ خیر من کا، اور تم سے بہتر ہیں، یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ یہ زمین کا، آسمان کا، یہ دنیا کا کاروبار در حقیقت جو کچھ بھی ہے بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
یہ ہے اللہ کا قانون کہ ان کی محبت و مودت لکھی جا چکی ہے. اور عجیب تو یہ ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہی در حقیقت، توجہ رکھیے گا، اجازت دے گا. اب گھر آپ کا ہے اور میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ کو روک دوں؟ کیونکہ مولانا آپ آ جائیے، اس بچے کو روک دوں؟ آپ کہیں گے جناب آپ کا تو گھر ہی نہیں ہے، آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ ان کو دعوت دیں، ان کو روکیں، ان کو بلائیں، ان کو بھگائیں. پر جس کا گھر ہوگا، صاحب منزل ہوگا، وہی دعوت دے گا. تو عزیزان گرامی، جنت تو علی کا گھر ہے، علی کا تقسیم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ قسیم النار والجنہ، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کی نفس کو جب بیچا تھا، علی نے زمین پر جب شب ہجرت سوئے تھے تو اللہ نے اپنی مرضی دے دی تھی. یہ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے علی کے سامنے، بہت چھوٹی چیز ہے. اب جو ہے وہاں پر جب بھی آپ جائیں گے جنت کے دروازے پر تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دق الباب کریں گے، بیل بجائیں گے، تو اس بیل میں سے، اس کنڈی میں سے، اس چٹخنی میں سے، اس جب دروازہ بجایا جائے گا تو ایک بیل لگی ہوگی، روحانی بیل، اور اس میں سے آواز آئے گی یا علی. یہ روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں. اذا ظنت ودقت قالت یا علی. جب بھی اس کو بجایا جائے گا، دروازے کو، اس گھنٹی کو یا اس دروازے کو پیٹا جائے گا تو اندر سے یعنی خود بجانے کی آواز آئے گی یا علی. یعنی یہ خود بتا رہا ہے کہ جس کا گھر ہے وہ گھر خود گواہی دے رہا ہے کہ علی کی ملکیت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب جتنے فضائل ہیں وہ سب اہل بیت کے پاس. عصمت چاہیے، یعنی معصوم ہونا. اب یہ آپ کہیں گے مولانا ہم کیسے معصوم بن سکتے ہیں؟ آپ جتنے جتنے گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے، آپ عصمت کے درجے طے کرتے چلے جائیں گے، آپ معصوم ہوتے چلے جائیں گے. بچے کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ، سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ معصوم ہے. یہ تو کیوں؟ اس نے گناہ نہیں کیا، اس لیے کہتے معصوم. تو اہل بیت کی تأسی و پیروی میں مودت کے ذیل میں کیا ہے؟ علم آپ کو ملے گا. اب یہ فوائد میں سلسلہ وار بتا رہا ہوں. علم ملے گا، حیات ملے گی، حقیقت سے آشنا ہوں گے، ایمان ملے گا، ہدایت ملے گی، نور ملے گا. اب جتنی آپ کی ظرفیت ہے اب آپ اہل بیت سے لیتے چلے جائیں گے اور آپ کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اہل بیت کی در حقیقت مودت اور محبت ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا کہ یہ تو رافضی ہو گیا ہے. کون؟ ائمہ اربعہ اہل سنت. اہل سنت کی 4 فقہ ہیں، 4 امام ہیں. توجہ رکھیے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یہ جو ہم پہلا بھی محمد، آخر میں محمد، اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، حقیقت محمدی رکھتے ہیں، فضائل محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں. تو در حقیقت اس کا مفہوم کیا ہے؟ اہل سنت کی، نقطہ دے کے جا رہا ہوں، اہل سنت کی 4 فقہ 4 امام ہیں. توجہ رکھیے گا، 4 فقہ 4 امام ہیں. ہمارے 12 امام ہیں، 1 فقہ ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا پہلا جو کہے گا آخر بھی تائید کرے گا، آخر جو کہے گا پہلا بھی اس کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا. درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ علم لدنی رکھتے ہیں، علم الہی کے حامل ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ایسے واجب کر دیا ہے کہ جو نماز میں درود نہ بھیجے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے. اس کی نماز فتویٰ دے دیا. محبت اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ رافضی ہونے کا الزام لگایا گیا، لوگوں نے مخالفت کی. اہل سنت کے امام ہیں. اب آپ دیکھیں محبت اہل بیت، یہ تو محبت اہل بیت کو چھپایا گیا ہے ہمارے یہاں. عزیزان گرامی، انقلاب ایران کے بعد
کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت جو اہل سنت کے درمیان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ برادر ملک کی مانند یہاں پر بھی شیعہ سنی متحد ہو کر کوئی ایسے ہی انقلاب نہ لے آئیں۔ تو یہ جتنی اس وقت فساد، تکفیریت، لڑائی جھگڑے، قتل، غارت، دھماکے، یہ مدرسے جو ملوث ہیں، یہ بڑے بڑے نام جو دہشت گردوں کے ساتھ لیے جاتے ہیں، یہ نشست و برخاست، یہ سب بتا رہی ہے یہ ایک سازش تھی محبت اہل بیت کو۔ یہ تو اب میڈیا نے آ کر عیاں کیا ہے، برملا کیا ہے، اور آج اہل سنت جو ہیں وہ ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کتاب پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، تحقیق کرنا منع ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ اہل سنت عوام کو اور علماء کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، تو خود اہل بیت سے دور، دوسرا تحقیق، تصنیف، تالیف اہل بیت کی محبت و محبت سے دور ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت و محبت اہل سنت میں بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں بہرحال ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ جو ہے اس میں ان کا ایک خاص نظریہ، ہمارے خاص نظریہ ہے۔ یہاں پر دو تقسیم نظر آتی ہیں، میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ آپ کہہ رہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں درود نہ بھیجے آل محمد پر اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث اور آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آل کا اپنا مقام ہے، اصحاب کا اپنا مقام ہے، یہ باتیں ہیں۔ نہ آل کو اصحاب کی جگہ لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اصحاب کو آل کی جگہ لایا جا سکتا ہے۔ اصحاب کے جو فضائل قرآن میں ہیں، ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے صحابہ اکرام کے مکتب سے، وہ ہے اجمعین پر۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہمارا مکتب نہیں ہے۔ اگر اجمعین کہہ دیں گے تو قرآن پر حرف آئے گا، توجہ رکھیے گا۔ بھئی سورۃ منافقین کس کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ انہی کے لیے جو اس زمانے میں جیتے تھے، صحابہ کا ٹیگ لگاتے تھے۔ تو ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ اہل سنت سے اجمعین پر ہے۔ صحابہ کی عظمت کے ہم بھی قائل ہیں، ہم کہتے ہیں اجمعین کو ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں اجمعین۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ قرار دے دیتے ہیں کہ جناب کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، خود جناب دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو تم اپنے شہزادے کے کرتوت بتاؤ، اپنے شہزادے کے کرتوت بتاتے ہیں۔ ہمارا شہزادہ کربلا میں جو شہید ہوا ہے وہ سوار دوش رسالت ہے، وہ فاطمہ کی گود میں پلا ہے، جس کے لیے جبرائیل در حقیقت جھولا جھولانے آتے ہیں، جس کے لیے خیاط آتے ہیں، جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، جو رسول کی پشت پہ سوار ہوتا ہے تو نماز سولانی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے شہزادے کے کرتوت ہیں۔ اب ذرا اپنے شہزادے کے کرتوت بتا دو، اپنے شہزادے کے کرتوت بتا دو۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ اب کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، بھائی یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اجمعین کے قائل نہیں ہیں، یہ ہمارا مکتب ہے، یہ ہمارا مبنی علمی ہے، یہ ہمارے دلالت سے بھرپور ہمارا نظریہ ہے۔ اجمعین آل کا اپنا مقام ہے، اصحاب کا اپنا مقام ہے۔ اب بعض اوقات سننے میں آتا ہے، خطبات میں آپ سنتے ہیں، اطراف سے آواز آتی ہے وعلی آل کا و اصحاب کا۔ یہ خطبہ جمعہ میں اصحاب کہاں سے آ گئے؟ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلی آل کا و اصحاب کا۔ یہ علمی بحث ہے، میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مناظرہ اس طرح پڑھتا بھی نہیں ہوں، یہ علمی بحث ہے۔ یہ آل کہاں سے آ گئے اور یہ اصحاب کہاں سے آ گئے؟ بھائی آل تو ہیں کہ توجہ رکھیے گا۔ اب آئیے امام شافعی سے پوچھے بھائی مسئلہ آپ حل کریں، آپ نے کہا، آپ نے فتویٰ دیا سب سے پہلے، وہ ہمارا فتویٰ تو پہلے سے موجود ہے آل محمد کی ولایت کے لیے اور ان پہ درود بھیجنے کے لیے۔ اب مسلمانوں میں جو ایک امام ہیں ان سے پوچھا جائے بھائی مسئلہ آپ حل کریں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ نے فتویٰ دیا امام شافعی کہ جناب جو آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں، تو کہیں گے درود ابراہیمی ہے، اللہ نے درود ابراہیمی میں آل محمد کو شامل کیا ہے۔ اہل سنت کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، بہت توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کے لیے
کہ کیوں لازم ہے, کیوں نماز کا جز بنایا گیا آل محمد و درود و سلام و صلوات کو. اب امام شافعی سے پوچھیں, امام شافعی کہیں گے کہ جناب آل محمد کو شامل کیا ہے اللہ نے, اصحاب کو شامل نہیں کیا. تو کیا پڑھتے ہیں اہل سنت؟ یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, یعنی اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسے درود بھیج جیسے ابراہیم پر ان کی آل پہ درود بھیجا گیا. تو طے یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیمی کی طرح در حقیقت درود بھیجا جائے گا محمد اور ان کی آل پر. بس اگر یہ مسئلہ ہے تو میں درود میں صرف آل کو رکھتا ہوں, اصحاب کو نکال دیتا ہوں. آپ پوچھیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا امام شافعی کا فتویٰ ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے. اب درود کیا کہہ رہا ہے؟ درود یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیجا جائے گا جیسے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجا گیا. اب میں خطبہ جمعہ میں آل کو شامل کر کے اصحاب کو اس لیے نکال دیتا ہوں کہ ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجو سبق اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو آل محمد کے ساتھ اصحاب کو شامل نہیں کیا جائے گا. جب طے یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر اس طرح درود بھیجا جائے تو آل ابراہیم میں تو اصحاب نہیں ہے نا, تو مسئلہ خود بخود میتھمیٹکلی سولو ہو گیا. تو آل محمد الگ ہیں اور اصحاب الگ ہیں. تو یہ مودت واجب کی گئی ہے. یہ محبت لازم الحصول ہے, یہ مودت لازم الحصول ہے, اور لازمی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت و مودت کے سائے میں کامل کرنے کی فکر کرے. زیارت وارثہ مومنین پڑھتے رہتے ہیں. کل شب جمعہ تھی, آپ نے پڑھی ہوگی امری لامرکم متبعون. کیا مطلب؟ میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے. یہ کون ہیں؟ اولی الامر ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم, صاحبان امر ہیں. فرشتے امر لے کر اللہ کا شب قدر میں امام وقت پر نازل ہوتے ہیں. اب امر میں ملاتا چلا جا رہا ہوں, اب کڑیاں آپ کے ذہنوں میں خود بخود ایک سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے. امری لامرکم متبع, میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے. اہل بیت کا امر امر الہی ہے. اہل بیت کا حکم حکم خدا ہے. اہل بیت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اہل بیت سے انحراف اللہ سے انحراف. اہل بیت کو قبول نہ کرنا یا دیر سے قبول کرنا یا وہ مقام نہ دینا جو اللہ نے دیا ہے, وہ پھر اللہ کے قانون سے انحراف ہے. چنانچہ یہ امر جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی میری زندگی, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا جینا, میرا مرنا, میرا سانس, میری زندگی, میرے معاملات, میری عبادات, میرا گھر, میرا بار, میرا کالج, میرا موبائل, میرے تعلقات, جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں, جو کچھ تصور کر سکتے ہیں, وہ سب امر اہل بیت کے تابع ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہ نہیں مولا آپ کو نماز نہیں آتی, ہمیں نماز آتی ہے, شہادت ثالثہ کا اضافہ, اس کا مطلب کہ امام کو نہیں آتی تھی جی, یا امر الامر کو متبع ہے نہیں. تو یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ محبت کل گفتگو کر چکا ہوں, اس کے تقاضوں میں گفتگو کر چکا ہوں, اور میں نے کل بھی کہا تھا میں مفتی نہیں ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارا ہر عمل اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دیکھیں. ماتم, اس کی اہمیت, افادیت, امپورٹنس, اس کے عقلی دلائل اپنی جگہ ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ مغالطہ ہو جائے, جیسے کہ کل شاید جو ہے وہ خطابت کے دوران وہ نقطہ شاید واضح نہیں ہو سکا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی عمل کیا اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا. میں نے ایک دلیل دی تھی کہ امام کا عمل یہ ہے, ہمارا عمل یہ ہے. ماتم پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے, طرز ماتم پہ گفتگو ہو رہی ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان, بہت ظریف بحث کر رہا ہوں, لہذا مغالطہ نہ ہو. اور یاد رکھیے گا کہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی نیتوں میں خباثتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو روز قیامت ان کا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہو گئی ہے.
اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو بھی منفی بات، آندھی بات، گمراہی والی بات کو مجھ سے نکل کر کے پھیلائے گا، روز قیامت جناب زہرا کے سامنے اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں شرما حضور میں کہہ رہا ہوں یا دباؤ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ میرا حق ہوگا روز قیامت۔ میں جناب زہرا کے سامنے اس کا گریبان پکڑوں گا، کیونکہ میں اس قسم کے مسائل کو سامنا کرتا رہتا ہوں، اس لیے میری ہر گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہر گفتگو ریکارڈ کرتا ہوں، اپنے پاس سیو رکھتا ہوں، تاکہ کسی کو کوئی موقع نہ مل سکے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ سوال جو کل میں نے آپ کے ذہن میں چھوڑا تھا، ابن ملجم قاتل علی کیسے بن گیا، یہ سوال ہے۔ شمر ابن ذوالجن قاتل حسین کیسے بن گیا، یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو ہمارے ذہنوں کو جوڑتا ہے۔ کل ایک برادر مجھے ملے، کہیں گے مولانا آپ نے جو بات کی ہے وہ میرے ذہن و قلب سے ابھی تک نہیں نکل سکی ہے۔ انہوں نے تو اذرہ مزاح کہا، انہوں نے کہا آپ نے جو ٹیکہ لگایا ہے یہ والا اور نہج البلاغہ والا، انہوں نے کہا یہ میرے ذہن و قلب سے نہیں، میں گویا اپنے وجود میں تھر تھرا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، کیا واقعاً محبت اہل بیت اتنی سستی ہے، اتنی بے قیمت ہے کہ ہم صرف نام لیں اور جو چاہیں کریں؟ کیا روز قیامت جناب زہرا کے سامنے، مولا امیر المومنین کے سامنے، اہل بیت کے سامنے جب شفاعت کی درخواست لے کے جائیں گے، یہاں تو ہم کہتے ہیں ارے روزہ رکھو، ارے ہم کہاں وہ کہاں، نماز پڑھو، ارے ہم کہاں وہ کہاں، کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت جاؤ اور تو کہیں گے جناب شفاعت کیجئے، وہ کہیں گے ہم کہاں اور تم کہاں، ایسا نہ ہو۔ تو یاد کریں اس وقت کو، اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کا گر، اس کا راز، اس کا فارمولہ ہے معرفت اہل بیت۔ معرفت نہ ہو رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اشقیاء روئے ہیں میدان کربلا۔ دیکھیے کرب و بلا میں حاضر ہونا کربلائی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کربلا میں موجودگی دلیل نہیں ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ کربلا میں تو شمر بھی تھا، حرملہ بھی تھا، قاتلان امام حسین بھی تھے، قاتلان عباس و علی اکبر اہل بیت و اصحاب بھی تھے۔ موجودگی کربلا میں کربلائی ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کا عمل کیا ہے؟ ایک نوجوان تھا، وہ زیارت وارثہ کے جملہ بہت پڑا کرتا تھا، یا لیتنی کنت معاکم، یا لیتنی کنت اے کاش کربلا میں ہوتا، میں فائز ہوتا عظیم درجات پر۔ وہ اتنا ورد کرتا تھا کہ اس کا نام ہی یا لیتنی پڑ گیا تھا، یعنی وہ اتنا ورد کرتا تھا لوگ اس کو یا لیتنی کے نام، یا لیتنی ادھر آؤ ہمارا کام کر دو، یا لیتنی ادھر آؤ ہمارا کام کر دو، یہ سب کے کام کرتا تھا۔ ایک دن بازار میں آیا نجف میں، خاموش چپ، لوگوں نے کہا آج کیا ہوا؟ تیرا ورد زبان یہی تھا، اے کاش کربلا میں ہوتا، اے کاش کربلا میں ہوتا، ہم تو تیرا اصل نام بھول گئے، تجھے یا لیتنی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب نے مجھے میرے ایمان کی حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا یہ جو میرے دل میں تڑپ تھی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اور مولا حسین کے ساتھ ہوتا، تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ظہر عاشور ہے، زوال کا وقت ہے، میں کھڑا ہوں اور امام نے مجھے بلایا حجاز سے، میں نجف سے کربلا پہنچا۔ امام نے کہا تمہیں بڑا ارمان تھا نا تم کربلا میں ہوتے؟ کہا جی۔ کہا کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جو تیر ہے اس کو روکنا۔ اس کا مولا حاضر ہوں، محبت کر رہے، محب تھا جبھی تو کہتا تھا، حسین سے عشق کرتا تھا جبھی تو ورد کرتا تھا، حسین کو چاہتا تھا جبھی تو وابستگی کا اعلان کرتا تھا۔ اب یہ کہتا ہے خواب بیان کر رہا ہے بازار میں آ کے اگلے دن لوگوں کو، میں کھڑا ہو گیا، تیر چلا، اور جب سامنے کھڑا ہوا تھا تو میں نے پورا ارادہ کیا تھا کہ آج تو موقع آیا ہے مجھے اپنی تمناؤں اور ارمانوں کو عملی جامہ پہنانے کا، آج تو ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، آج تو ثابت کرنا ہے کہ مولا کا کتنا عاشق ہوں، آج تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں امام کا دفاع کروں گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، ادھر سے تیر چلا اور بیوی کی محبت ذہن میں آئی اور میں ہٹ گیا، تیر امام کو لگا۔
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ امام کو لگا امام نماز پڑھ رہے ہیں. پھر میں اپنے آپ کو جھنجھوڑا, میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ تو عاشق تھا, تو تمنا کر رہا تھا اس دن کی, اس وقت اس لمحے کی, اور تیر امام کو لگ گیا. پھر سینہ تان کے کھڑا ہوا, اب جو تیر آئے گا لوں گا. اب جو تیر چلا ارادہ کر رہا ہے. بچوں کی محبت کیا ہوا؟ ہٹ گیا. تیر امام کو لگا. عاشق تھا جبھی تو احساس تھا اس میں, جبھی تو جھنجھوڑ رہا تھا, جبھی تو اس کا دل ملامت کر رہا تھا. ارے تجھے کیا ہو گیا؟ آج موقع ہے امام پہ جان نثار کرنے کا. تیسرا تیر آیا, پھر ہٹ گیا. مقام و شہرت کی محبت آئی. اسی اسنا میں امام کی نماز ختم ہوئی. امام نے کھڑے ہو کے کہا نماز تمام کرنے کے بعد, تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم زبانوں سے کہتے رہو اے کاش کربلا میں ہوتے. تم اگر ہوتے تو کچھ نہ کرتے, یہی کرتے جو آج کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی, ایک کربلا باقی ہے, ایک فائنل باقی ہے, ایک فرزند حسین باقی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان محبتوں کو سنبھال کے رکھیں. وہ قمع مارنے والا کیوں نہ ہو, محبت کی بنیاد پہ مار رہا ہے. وہ جو زنجیر مار رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ مار رہا ہے. جو سینہ زنی کر رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ, جو ننگے پیر چل رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ کر رہا ہے. ان محبتوں کو بچائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض فقہا نے کہا کہ یہ کام نہ کریں. انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ مثلا آپ جو ہیں وہ ماجور ہیں اللہ کی, جناب زہرا آپ کو جزا دیں گی, اب آپ نہ کریں. بہرحال ان کی اپنی دلیل ہے, اور ان کو انہوں نے دنیا کے در حقیقت حالات کو دیکھا ہے تو کہا ہے. ایک چھوٹی سی بحث, میں اس میں وارد ہونا نہیں جا رہا تھا, لیکن تتمے کے لیے بات عرض کر کے جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن خدا را مجھ ہی سے سوال کریں. بعد میں میرا ای میل ایڈریس لے لیں, ہمارے سوشل میڈیا کے پیج پہ جا کے سوالات کر سکتے ہیں, لیکن آپس میں نہ الجھیں, وحدت محبت قائم رہے. توجہ رکھیے گا, سمجھ کے بعد اٹھیں. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہے؟ یقیناً 30-40 افراد ہوں گے جنہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوگا. زنجیر کا ماتم کیسے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ چھری اٹھاؤ مارنا شروع کر دو؟ نہیں, جوشیلے نوحے پڑے جاتے ہیں. جی, جوش دلایا جاتا ہے, غیرت کو ابھارا جاتا ہے. پھر جب وہ کلمات آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں اترتے ہیں, پھر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے, جذبات ابھرنے لگتے ہیں, اور پھر انسان تیار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مارے. اب ایک نوجوان ماچمی مارنے لگا اپنے آپ کو, قمع مارنے لگا, یا اپنی پیٹھ پر چھری مارنے لگا جذبات میں, اور جب مار رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں اندازہ ہوتا, اس نے ایک خاص اینگل سے مارنا ہوتا ہے, یا کندھے کے اوپر سے مارنا ہے یا زیر بغل سے مارنا ہے. اسے خاص انداز سے چھری چلانی ہے, زنجیر چلانی ہے. بعض اوقات اس کا ہاتھ بھی بہک جاتا ہے, بعض اوقات دوسرے بھی زخمی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو مار رہا ہے یہ جذبات میں, اس حسین کی عشق میں اور محبت میں مار رہا ہے. توجہ رکھیے گا. لیکن وہ اپنی پیٹھ کو نہیں دیکھ رہا کہ پیٹھ پہ کتنے زخم آ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا ہی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گولی لگی ہیں ان کو احساس نہیں ہوا, لوگوں کی گولی لگ گئی. ایسے شہداء جانتے ہیں ہم کہ آدھے گھنٹے تک ان کو نہیں علم ہوا کہ ان کو گولی لگی ہے. یہ تو عشق حسین میں کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا. تو اب آپ جو کھڑے میں اس کے ساتھ بھائی دوست سنگتی, اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیٹھ اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتی, اس کی پیٹھ اس سے زیادہ ماتم برداشت نہیں کر سکتی. اب پیٹھ کی مصلحت یہ ہے کہ اس کے ماتم کو روک دیا جائے. توجہ رکھیے گا. وہ نہیں, پیٹھ اس کی ہے, وہ نہیں تشخیص دے رہا کہ میری پیٹھ کی کیا عالم ہے. وہ جوش میں, حسین کی محبت میں, سکینہ کے تماچوں کی یاد میں ماتم کر رہا ہے. اب جب اس کا دوست آ کے اس کو روکے گا, اس کے پھل پہ ہاتھ ڈالے گا, اس کی زنجیر پکڑے گا, اس کے بازوؤں کو جکڑ لے گا, تو کہے گا نہیں مجھے کرنا ہے. وہ کہے گا نہ کرو, تم تشخیص نہیں دے سکتے, میں تشخیص دے رہا ہوں کہ تمہاری پیٹھ کی مصلحت میں اب نہیں کہ تم ماتم کرو. تم مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, یہ تمہارا دوست, یہ تمہارا ماتمی, یہ تمہارا سنگتی جو تمہاری پیٹھ کی مصلحت کو دیکھ کر تمہیں زنجیر زنی سے روکے, کیا وہ مخالف عزاداری ہو سکتا ہے؟
تو وہ مجتہد جو عالم اسلام کی مصلحت کو دیکھ کے کہ اب نہ کرو، وہ کیسے مخالف ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ پھر کبھی اگر آپ نے مجھے دعوت دی خدا نہ خاصہ، تو میں خاص طور پر میرے پاس دلائل ہیں زنجیر زنی کی محبت میں، دلائل ہیں، مستحکم دلائل ہیں، اور ان کا رد بھی میرے پاس موجود ہے. توجہ رکھیے گا، ان کا رد اور جواب بھی میرے پاس موجود ہے. میں ایسے دلائل دوں گا زنجیر زنی و قمع زنی کی حمایت میں کہ آپ نے بھی نہ سنے ہوں گے، اور آپ کے وہم و خیال میں بھی یہ دلیل نہ آئی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو کچھ بھی کریں وہ اہل بیت کی محبت و تعصی میں کریں. لہذا یہ محبت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مودت میں تبدیل کرنا. اس کا راستہ معرفت ہے. معرفت اگر نہ ہو تو رویا تو یزید بھی تھا، اشقیاء بھی روئے تھے. توجہ رکھیے گا، اشقیاء بھی روئے تھے. تو کیا ان کا رونا قبول ہے؟ ان کو جنتی بنا دے گا؟ کیا وہ اس روایت کا مزاق بن جائیں گے؟ من بکا ہوا آپ کا وہ تباہ کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رولائے رونے جیسی شکل بنائے. بھائی یزید روئے تھا خوب ہاں دینے کے لیے، اشقیاء روئے تھے، حرملہ کے ساتھی روئے تھے. تو جو بھی رو رہا ہے، نہیں، معرفت کے ساتھ گریہ کرنا ہے. اس محبت کو معرفت میں تبدیل کرنا ہے. اب میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس محبت کو معرفت کے ذریعے سے مودت میں کیسے تبدیل کرے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں لانا چاہ رہا ہوں. اور اگر یہ مودت میں تبدیل ہو گئی تو پھر اطاعت کی منزل خود بخود ہے، مودت سے جڑی ہوئی ہے. توجہ رکھیے گا، اس کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھانے کے لیے اگر میں ایک آیت پیش کروں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تین افراد، تین شخصیات کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، اللہ، رسول اور صاحبان امر، تین اطاعت. لیکن حکم کتنے ہیں؟ دو. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ایک. واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ایک حکم. دوسرا حکم کیا ہے؟ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یعنی تیسری دفعہ نہیں کہا کہ اطیعوا اولی الامر، اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی اولی الامر کو رسول کی اطاعت سے ملا دیا. توجہ رکھیے گا. پس محبت اگر مودت میں تبدیل ہو جائے تو خود بخود اولی الامر کی اطاعت پہ انسان راضی و تیار ہو جاتا ہے. خود بخود راضی تیار، یعنی مودت خود بخود عمل کی طرف لے جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا. ہاں محبت میں ممکن ہے. گزشتہ 3 مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان چھوڑ دے اپنے محبوب کو سختی و بلا و شدائد میں. چنانچہ کیا کریں؟ دیکھیں، 2 قسم کی معرفت ہے اہل بیت علیہ السلام کی. ایک ان کی معرفت تکوینی اور ایک ان کی ہے ولایت تکوینی کی معرفت. ولایت تشریعی کی معرفت اور ولایت تکوینی کی معرفت، ان دونوں کا علم ہونا ضروری ہے. ولایت تکوینی یعنی جو کچھ بھی رسول تک پہنچا سوائے نبوت اور رسالت کے، وہ سب مولا علی اور ان کے اولاد میں جتنے ائمہ آئے ہیں سب تک پہنچا ہے. سمجھو، یہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی یعنی تصرف، یعنی جب جیسے جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں. یہ ہے ولایت تکوینی. اور ایک واقعہ آگے تو عرض کرتا چلوں، امام رضا علیہ السلام جن کو عالم محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ولایت تکوینی بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں. امام رضا کے مناظر ہوتے تھے علمی. بادشاہ وقت مناظر کراتا تھا کہ کہیں امام مات کھا جائے علمی طور پر، اور یہ کہے کہ دیکھو عالم محمد جو ہیں وہ شکست کھا گئے. جب اس نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ شکست چھو کے بھی نہیں گزر رہی امام کو، اب اس نے ایک ساحر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب امام رضا علیہ السلام آئے تو تم اپنے جادو کے زور سے دسترخوان پہ جب امام بیٹھ کے روٹی کرنے والا اٹھانا چاہیں، تناول کرنا چاہیں، تم اپنے جادو کے زور سے اور اثر سے جسارت کرنا اور وہ نوالا چھین لینا. تو نعوذ باللہ امام کی سبکی ہوگی اور جو محفل میں لوگ ہوں گے وہ ہنسیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ الگ جا کے بیٹھ گیا ساحر. امام تشریف لائے دسترخوان پہ. اب امام جیسے ہی تناول کرنا چاہتے ہیں
اس نے جسارت کرنے کے لیے اپنا عمل شروع کیا. امام متوجہ ہوئے, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, دائیں جانب قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی تھی. امام نے کہا خذ ھذا, توجہ رکھیے گا, امام نے کہا خذ ھذا. کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان نورانیہ سے ادا ہونے والے جملے جیسے ہی نکلے, خذ ھذا, اسے لے لے. وہ شیر تصویر سے زندہ شیر بنا, اس کو کھا گیا, اس کی ہڈیاں کھا گیا, اس کے خون تک کو چاٹ گیا. اب جب اس نے دیکھا تو تھرانے لگا, اور بقول ہمارے استاد کے کہیں گے شیر نے کہا ہوگا امام سے, انہوں نے حضرات تفنن نے ایک جملہ کہا, شیر نے کہا ہوگا مولا اس کی بھی اجازت ہے, اس کو بھی کھا جاؤ. امام نے کہا نہیں, اس کو بھی چھوٹ ہے, اس کو بھی چھوٹ ہے, اس کا بھی مدت اس کی تھوڑی دراز ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو کرائے پہ لایا تھا, رینٹ پہ لایا تھا, اس کو تو واپس کر دیں, شیر سے کہیں کہ اس کو اگل دے. تو امام نے کہا اگر موسیٰ کے عصا نے ساحروں کے, توجہ رکھے گا, موسیٰ کے عصا نے ساحروں کے اژدہوں کو اگل دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے ساحر کو اگل دیتا. یہ ولایت تکوینی ہے, یہ امام کی ولایت. اب آپ کو بتاتا ہوں غیر امام کی ولایت تکوینی. جناب زینب کا خطبہ بازار کوفہ میں, وَأَوْمَتْ بِيَدِهَا, اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, فَارْتَدِّ الْأَنْفَاسِ, جناب زینب کا اشارہ تھا, نفس سانس سینوں میں قید ہو گئے. جانوروں کی جو گھنٹیاں بج رہی تھیں زینب بنت علی کے ولایت تکوینی کے امر کے نتیجے میں وہ گھنٹیاں ساکت ہو گئے. یہ ہے ولایت تکوینی. اب اس کی حدود کیا ہیں؟ مثلا یہ امام بارگاہ یہاں سے لے کر یہاں تک مثلا 100 میٹر ہے, 50 میٹر ہے. اب آپ کو معلوم ہے علی کے فضائل معلوم ہے کسی کو؟ جواب دیے نہیں معلوم. کوئی شمار کر سکتا ہے؟ توجہ رکھیں, اللہ نے ان کو در حقیقت ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ ان میں کوئی شریک نہیں ہے. اہل بیت کے فضائل میں کوئی شریک نہیں. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, خدا اہل بیت کا رب, اہل بیت کا رازق, اہل بیت کا معمود, اہل بیت پہ کرم کرنے والا, اہل بیت کو فضائل عطا کرنے والا, اپنے وجود میں لا شریک ہے. اہل بیت اپنے فضائل میں لا شریک ہیں. یہ لا شریک ہیں, ان میں کوئی شریک نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ منبر کا یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں پہ ختم ہوتا ہے, حدود عربہ. علی کے فضائل معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ہاں ایک حد معلوم ہے کہ جہاں سے علی کے فضائل شروع ہو رہے اس دنیا میں, وَإِلَّا اس دنیا میں, عالم بالا میں, عالم ارواح میں, آسمان میں, عرش الہی پہ, تو اس وقت سے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا, یہی تھے. توجہ رکھیے گا, یہی تھے. تو علی کے فضائل اتنا معلوم ہے کب سے شروع ہوئے دنیا میں, اس وقت سے شروع ہوئے کہ جب سرکار دو جہاں نے آنکھیں بند کی, رحلت ہوئی, وصال ہوا, وہاں سے علی کے فضائل کا سورج طلوع ہوا. اب کہاں تک سرحدیں فضائل علی کی کچھ نہیں معلوم. یہ ہے ولایت تکوینی, یعنی اس کا اتنا اقرار کر لینا کہ میرے مولا کے فضائل بے شمار ہیں, کافی ہے, کافی ہے آپ کے لیے. آپ گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, احسان نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے گا, یہ ولایت تکوینی ہے. اقرار, اظہار اور اعتراف یہ ضروری ہے فضائل اہل بیت کے لیے. اقرار, اظہار, اعتراف. اب آئیے ولایت تشریعی پر. ولایت تشریعی کیا ہے؟ یعنی اہل بیت کو جو قانون شریعت دے کے اللہ نے پاسبان, محافظ, نگہبان بنا کے بھیجا ہے. پہلا علی ہوگا, دوسرا حسن ہوں گے, تیسرا حسین ہوں گے, ترتیب وار. ترتیب پر اگر آپ نے ترتیب چینج کی, پہلے کی جگہ امام حسن کو لیا ہے, چوتھے کی جگہ جو ہے امام حسین کو لیا, نہیں. یہ ترتیب بھی, یہ آرڈر, یہ ترتیب بھی لازم الاطاعت ہے, یعنی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے گا, یعنی ولایت تشریعی کی معرفت یعنی امام واجب اطاعت رکھتا ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اس کو پہلا ماننا پڑے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نفی نہیں کریں گے, منکر نہیں ہیں علی کی ولایت کے,
لیکن علی کو وہ درجہ نہیں دیتے جو رسول نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چوتھا مانتے, کوئی کہتا ہے پانچواں مانتے, کوئی کہتا ہے ہم کسی اور. نہیں, وہی درجہ دو جو اللہ کے رسول نے دیا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ بھی ضروری ہے. اب آپ نے تسلیم کیا علی کی ولایت کو, نفی نہیں کی, اس بات کیا, علی کو وہی مقام دیا کہ جو اللہ کے رسول نے خلیفہ بلا فصل کا مقام دیا تھا. لیکن یہاں پر ولایت تشریعی میں اگر اطاعت نہ ہو تو گویا آپ امام کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ تمام معنوی اور روحانی اور شریعت کے مقام و منازل, ان کا مقصد کیا تھا؟ اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, تاکہ تم ناری سے نوری بن سکو, خاکی سے در حقیقت آسمان والے بن سکو, فرش سے عرش والے بن سکو. لیکن اگر اطاعت نہیں ہے اہل بیت کی, تو یہ معرفت ضروری کہ اہل بیت کیا کام کرانا چاہتے تھے ہم سے, کہاں لے جانا چاہتے تھے. امام زمانہ, آج جو میں نے آیت پڑھی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے, تمام لوگوں کو. رسول اللہ کے دور میں جتنے افراد تھے رسول اللہ کے ساتھ آئیں گے. امام علی کے دور میں جتنے انسان تھے وہ امام علی کے ساتھ محشور ہوں گے. مصدقہ اور معتبر مؤثق روایات ہیں اہل بیت کی. امام حسین کے زمانے میں پورے زمین پہ جتنے لوگ تھے سب امام حسین کے ساتھ محشور ہوں گے. اور جب سے میرے 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے, اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک آپ حیات ہیں, جتنے انسان آئیں وہ سب امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. آیا یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں یہ کافی ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں. بس آخری نقطہ, اور آپ کی زحمت کو تمام گزشتہ 2 دنوں سے میں بہت زیادہ زحمت دے رہا ہوں, آپ کو معذرت کا طالب ہوں, وقت میرا پورا ہو گیا. عزیزان گرامی, یہ وہ نقطہ ہے کہ اس محبت کو معرفت کے ساتھ, کون سی معرفت؟ تکوینی معرفت, تشریعی معرفت. تکوینی معرفت مولا کے فضائل ہیں, اہل بیت کے فضائل کتنے نہیں معلوم, لیکن میں قبول کرتا ہوں, یہ ہے تکوینی معرفت. تشریعی معرفت یعنی اہل بیت کی اطاعت, مفروض الطاعہ ہے, جس کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے, یعنی جس سے سرپیچی, انحراف, حکم عدولی, ایک لمحے کے لیے امام کے حکم کو نہ ماننا خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن سکتا ہے انسان. کیا کریں؟ علم. اب میں آپ کو صرف ٹپس اور جو ہیڈ لائنز لے کے جا رہا ہوں. کیا کریں؟ علم کا حصول آپ پہ واجب ہے. مستند کتابیں, ایک علماء حق کے پاس جائیں, زانو ادب طے کریں. علماء حق کے پاس جائیں ان کے پاس جائیں, ان سے پڑھیں, ان سے پوچھیں مسائل شرعی, مسائل اخلاق, مسائل دین, مسائل گھر, مسائل جو بھی اخلاقیات ہیں. علم, علماء حق سے وابستگی, اور اس کے بعد امام زمانہ کی یاد کو باقی رکھنا. ایسی یاد جو عمل کی طرف لے جائے, ایسی یاد جو عمل کا مقدمہ بنے. نوے امام سے پوچھا راوی نے, سقر ابن ابی دلف, راوی کہتا ہے میں نے نوے امام سے پوچھا مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا آئے گا علی نقی, وہ امام ہوگا. کہا اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے بعد ان کے بیٹے حسن آئیں گے, حسن عسکری 11ویں امام, وہ امام ہوں گے. فسکتا, امام خاموش. راوی نے پوچھا فمن الامام بعد الحسن, امام حسن عسکری 11ویں امام کے بعد کون امام ہوگا؟ فبکا بکان شدیدہ. یہ بھی کمال الدین میں روایت موجود ہے. کون؟ نواں امام. چھٹے امام کی روایت پیش کر چکا ہوں میں, چھٹے امام کی روایت پیش کر چکا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اس محبت کو معرفت کے ذریعے سے مودت میں تبدیل کریں کہ عمل کی منزل پہ آ جائیں, ساتھ ہو جائیں, ہمراہ ہو جائیں, قافلہ اہل بیت میں شامل ہو جائیں. چھٹے امام کی روایت کل عرض کی تھی, پرسوں عرض کی تھی. اب نوے امام سے پوچھا, اب امام خاموش ہو گئے. پوچھا کون ہوگا 11ویں کے بعد؟ فبکا بکان شدیدہ, بکائے شدید, آواز کے ساتھ, گریا, ہچکیاں بن جائیں جس میں مسلسل اشک بہ رہا ہے امام کے, ایسا گریا. بکائے شدید اس کو کہتے ہیں, یعنی آواز کے ساتھ رونا, ہچکیاں بنے, آنکھیں سرخ ہو جائیں. اس نے کہا مولا کیا مسئلہ ہے بتائیے, یہ اپنا رسول اللہ. امام نے کہا اس کے بعد ان کا 12واں بیٹا مہدی آئے گا جو حق کے ساتھ قیام کرے گا.
اب راوی نے پوچھا، سقر ابن عبداللف نے کہ مولا یہ بتائیے لیما سمی القائم، اس بارے میں امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کہ لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ، وہ اس وقت قیام کرے گا جب اس کے چاہنے والوں میں، جب اس کے لیے الاجل کہنے والوں کے دلوں میں اس کی یاد مر چکی ہوگی۔ اللہ اکبر، لأنہ یقوم بعد موت ذکر ہی، اپنے ذکر کی موت اور تدفین کے بعد وہ قیام کرے گا۔ لوگ دفنا دیں گے امام کی یاد کو، نام باقی ہوگا، امام مہدی کا نام لکھا ہوگا بس۔ جیسے گرینڈ فادر ہوتے نا آپ کے، دادا پردادا، نام ہوتا ان کا لکھا ہوتا ہے، یا ہمارے دادا تھے شجرے میں، بس امام کا نام بھی ایسے ہی لکھا ہوگا۔ عزیزان کرام، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام، نویں امام کہہ رہے ہیں۔ امام کی یاد امام کے چاہنے والوں میں، وہ جس کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی ماتمی، عزادار، گریہ کرنے والے، مائیں بہنیں، بزرگ، بچے، جوان، سب کے دلوں میں یاد اکثریت کے دلوں میں یاد مر جائے گی، اور جب مر جاتی ہے کوئی چیز اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ امام کی یاد کو دفنا دیا جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، بہت سخت روایت ہے، اور یہ آخری جملہ ہے، بہت سخت روایت ہے۔ امام کا انتظار کرے، کون سا امام؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، دعا ندبہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ہستی جو پردے غیب میں بیٹھ کر امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے دن گن رہی ہے، روز شماری کر رہی ہے وہ ہستی، لیکن نام اس کا لیں گے، کام اپنا کریں گے، اس کے وجود کی برکت سے رزق کھائیں گے اور اسی تھالی میں سوراخ کریں گے۔ اس کی امامت کے دور میں سانس لیں گے، زندگی گزاریں گے، اور اس کی امامت کے مقاصد پر کاری ضربے لگائیں گے، تلواریں چلائیں گے۔ لأنہ یقوم بعد موت ذکر، امام کی یاد کو زندہ کریں۔ ایسی کلاسز ہونی چاہیے نہج البلاغہ کے اوپر، صحیفہ سجادیہ کے اوپر، ایسے سیمینارز ہونے چاہیے، ایسے سمپوزیم ہونے چاہیے، کوئسچنز اینڈ آنسرز کے ایسی محفلیں ہونی چاہیے کہ آئیں بچے سیکھیں۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے سینٹرز، ہمارے اتنے بڑے بڑے در حقیقت مراکز علمی، عبادت گاہیں، مسجدیں، امام بارگاہ، ان کا کوئی مصرف نہیں ہے، ان کو آباد کریں۔ یوں نوجوانوں کی معنوی تربیت کے لیے کلاسز ہونی چاہیے، نوجوانوں کے جو جنسی مسائل ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے کلاسز ہونے چاہیے۔ ایک نوجوان کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ایک نوجوان بچی جو تنگ اور چست لباس پہن کے حسین کی مجلس میں آتی ہوں، جناب زینب کی بے پردگی پر روتی ہے، اس کی ہدایت کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یوتھ کی کاؤنسلنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمارے یہاں فیملیز زن شوہر کے جھگڑے اور ناچاقی اور دوری کے لیے کوئی ایسا ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم ان کے دلوں کو ملا سکیں۔ یہ ہے امام کی یاد۔ یہ جب آپس میں شیر و شکر ہوں گے، جب متحد ہوں گے تو پھر امام کو سوچیں گے۔ میاں اپنی مسائل میں، بیوی اپنے مسائل میں، بچے اپنے مسائل میں، لڑکی اپنے مسائل میں، لڑکا اپنے مسائل میں، یہ کیا کریں گے؟ یہ مسجدوں سے ہونا چاہیے، یہ ممبروں سے ہونا چاہیے، یہ امام بارگاہوں سے ہونا چاہیے۔ امام کی یاد کیسے زندہ کی جائے؟ ایسے زندہ کی جائے تاکہ وہ محبت جو اہل بیت کی ہے وہ مودت میں تبدیل ہو، اور اس مودت کے ساتھ در حقیقت جو ہے ہم آگے بڑھ سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چونکہ کاؤنسلنگ میرا شعبہ ہے، نفسیات میری فیلڈ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا باپ اے ٹی ایم کارڈ ہے آج کا، اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں، پن کوڈ ڈالا آپ نے، اماؤنٹ لکھ دیا 5000 آ گیا، چلیے آج کا باپ اے ٹی ایم کارڈ ہے۔ بابا یہ چاہیے، یہ لو، یہ اے ٹی ایم کارڈ ہی تو ہے۔ وہ باپ نہیں ہے، شفیق باپ نہیں ہے، وہ بپتا نہیں دے رہا باپ کی، ماں ممتا نہیں دے رہی، وہ ممتا نہیں دے رہی۔ یہ فیملیز ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہ فیملیز جس کے لیے رسول اللہ نے فیملی لائف کا
انٹرنیشنل ایک قانون ہمیں حدیث قصہ کی صورت میں دیا ہے. حدیث قصہ یعنی فیملی لائف کو بچاؤ. ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں یہ حدیث قصہ ہے کیا. میں نے شاید آج سے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے، آج سے کوئی 5-6 سال پہلے پنچڑکی کی امام بارگاہ میں اسی موضوع پہ خطاب کیا تھا. وہ چہرہ دیکھا ہے تو میں نے مجھے وہ جو ہے موضوع یاد آ گیا. یہ چونکہ میرا موضوع ہے اور میں نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب دعوت وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور بولوں گا. یوتھ کے لیے کام کریں. اگر یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے کام نہیں کریں گے، دیکھیے میں اپنی زندگی گزار چکا، 60 سال 50 سال 45 سال، اوسط عمر 60 سال ہے ہماری. اگر گولی دھماکے جی اس سے نہیں مرے تو 60 سال تک گاڑی چلے گی. باقی خدا جانتا ہے شاید 70 بھی ہو جائے، لیکن اوسط عمر 60 سال ہے، 65 سال ہے. تو میں 45 سال کا ہوں تو اب جناب 15 سال میرے پاس ہیں. کوئی 50 سال کا ہے تو 10-15 سال اس کے پاس ہیں. ہم جانے والے ہیں. یوتھ کے لیے کیا کیا ہم نے؟ ہمارے امام بارگاہوں میں جوان ہیں، مسجدوں میں جوان ہیں، ٹرسٹ میں جوان حضرات کو لیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی خاص ٹرسٹ کو نہیں کروں کیونکہ میرا تو واسطہ ہی ٹرسٹوں سے ہوتا ہے. لائف ٹرسٹری، یہ لائف ٹرسٹری کیا ہوتا ہے؟ امام معصوم ہوتا ہے لائف ٹرسٹری. تم معصوم ہو، تم غلطی نہیں کر سکتے، تم لائف ٹرسٹری ہو. یہ لائف ٹرسٹری کیا بالا ہوتی ہے؟ امام معصوم اگر ہو سکتا ہے تو وہ لائف ٹرسٹری بن سکتا ہے جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا. تو ان نوجوانوں کے لیے کام کریں، ان کے لیے کلاسز رکھیں، سیمینارز رکھیں، امام بارگاہوں کے دروازوں کو کھولیں تاکہ جو ہے نوجوان آئیں، ان کی دلچسپی کی باتیں شیئر کریں. اب یہاں پر کام ہے علماء کا، خطباء کا، انٹلیکچوئلز کا، دانشورین کا، کہ وہ ایسی گفتگو کریں، ایسی بات کریں، ایسا میتھڈ، ایسا رویہ، ایسی روش اختیار کریں جس سے نوجوان کھنچ کے آئے. میں نے بتایا کہ میں بہت زیادہ قریبوں کی گفتگو کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں گفتگو کر سکتا ہوں. آپ میں سکت نہیں سننے کی، اس لیے کہ آپ نے سنا نہیں ہے تو آپ کہیں جناب یہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، وہ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ مناسبت نہیں رکھتی ممبر کی شان کے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کی گرل فرینڈ کی. ایک برادر نے مجھ پہ علمی اعتراض کیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں نے کہا اگر میں اس کی جگہ اور مترادف لفظ بھیجتا اور سمجھاتا تو مجھے بہت وقت لگ جاتا. تو نوجوان نسل کے قریب جا کر ان کو فیل کریں، ان کو درک کریں، تو اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان نوجوانوں بچوں پہ کام کریں. ایسے سینٹرز، ایسے اسکولز، ایسے کالجز، ایسے ادارے، ایسی مساجد، ایسی امام بارگاہیں، بس عزیزِ گرامی، اور پھر خود بخود انسان جو ہے وہ اطاعت کی منزل پہ آ جائے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کچھ نہیں چاہیے تم سے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. مودت یعنی پہلے محبت آ گئی، محبت ہی کی بنیاد پہ تو دل کھینچے گا. علی کے فضائل پڑھو گے تو دل مائل ہوگا، علی کے فضائل نہ پڑھو گے تو کیسے علی کے پاس جاؤ گے. محبوب کو دیکھا، ایک نوجوان تھا، وہ یونیورسٹی میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا. میری بچیاں بھی سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں. ایک لڑکی اس کو بہت تنگ کرتی تھی، اس کی راہ میں آ جاتی تھی، رکاوٹ بنتی تھی، گفتگو کرتی تھی مختلف بہانوں سے. اس نے ایک دن آخر وجہ کیا ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کرتے، نظریں نہیں اٹھاتے؟ اس نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں، ریلیشن شپ ہے میری کسی کے ساتھ. اس کو ہو اچھا تمہارے بھی کسی کے ساتھ مراسم میں دوستی ہیں؟ اچھا کون ہے؟ ایک دوست ہے میرا، فرینڈ ہے میرا. کون ہے فرینڈ؟ دیکھا ہے اس کو؟ اس کے عاشق ہو تو اس کو دیکھا ہوگا، اس کے ابرو کو، اس کی چال کو، اس کی باتوں کو، اس کے انداز کو، اس کی نشست کو، اس برخاست کو. اپنے فرینڈ کا نظر بتاؤ. اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا اپنے فرینڈ کو. اب اس نے ہنسی مذاق کرنی شروع کی اور کہا کہ لو دیکھا بھی نہیں اور عاشق ہو گئے. کہا کہ اچھا اس کا نام تو بتا دو. اب اس نوجوان نے کہا اس کا نام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ پہ ہوں. وہ تعلق مجھے حرام کام نہیں کرنے دیتا. وہ محبت میری بہکتی ہوئی آنکھوں کو روک لیتی ہے. اس کی عقیدت میرے بہکتے ہوئے کانوں کو لگام دے دیتی ہے. اس سے عشق میری زبان کو گناہوں کے انجام دہی سے روک دیتی ہے.
اس سے محبت اور محبت کے دعوے میرے بہکتے ہوئے قدموں کی زنجیر بن جاتے ہیں. یہ ہے مودت اور یہ ہے عمل. بس عزیزان گرامی، آپ کی سمع خراشیوں کا سبب بنا، اور خصوصاً منتظمین سے کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ 3 دن سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی انتہائی معذرت کا طالب ہوں کہ یقیناً آپ حضرات کے لیے اب یہ جو میں نے 1 گھنٹہ کہا ہے، اب لوگوں نے پیچھے مڑ کے ٹائم دیکھنا دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ بعض کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. درود بھیجیں محمد وآل محمد. انتہائی معذرت کا طالب ہوں. بس یہ ہے مودت اہل بیت. اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے لیے ظلم و ستم ہوا ہے، صرف اہل بیت پہ نہیں، سادات پر، عاشقوں پر، چاہنے والوں پر. ایک عورت تھی، بغداد میں رہتی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں. ایک دفعہ اس نے رات کی تنہائی میں اپنی دونوں بچیوں کو لیا اور لے کے چلی. گلی سے نکلی، محلے سے نکلی اور ایک بیاباں کی طرف چلی. بچی پریشان، مادر آج آپ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ آج تک آپ ہم سے کہتی تھی بیٹا مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلو، اور آج رات کی تنہائی میں آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ عزاداری امانت ہے. جب کافی آگے نکل گئے اور سناٹا چھا گیا تو وہ عورت، وہ معظمہ ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ گئی اور بچوں سے کہا بیٹھ جاؤ. اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک قصہ سناتی ہوں، تم مجھے دوبارہ وہ قصہ سنانا. بچوں نے کہا اچھا آپ ہمیں کہانی سنانے یہاں لائی ہیں؟ آخر وہ ایسی کون سی کہانی ہے جو رات کی تاریکی میں، وہ کون سا قصہ ہے جو بیاباں میں سنایا جا رہا ہے؟ اس نے جو ہے وہ نقاب الٹی اور کہا کہ بیٹا یاد رکھنا ہم سادات کے گھرانے سے ہیں. یہ ظلم و ستم ہے بنو امیہ بنو عباس کا کہ ہمیں جینے نہیں دیتا. یہ کہہ کے ماں نے کہا بیٹا آج شب عاشور ہے. اللہ اکبر. آج شب عاشور ہے بیٹا، قیامت کی شب. آج تمہارا مولا حسین آخری مہمان ہے. یہ کہہ کے اس نے مصائب کربلا سنانے شروع کیے. بچیاں گریا کرنے لگی. اس کے بعد بڑی بچی سے کہا اب تو مجھے سنا. اب بڑی بچی گریا کر رہی ہے اور یہ داستان کربلا سنا رہی ہے عزیزان گرامی، اور ماں گریا کر رہی ہے. ان شخصیوں کے ساتھ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. خدا آپ کی عزاداری کو، آپ کے فرج عزا کو، آپ کی سینہ کھوبی کو، آپ کے جلوس و علم و تابوت کو اپنی بارگاہ میں بحق جناب سیدہ مادر حسن مادر حسین کے توسط سے قبول فرمائے. بس عزادارو، یہ عزاداری ہم سے عمل مانگتی ہے. کل روایت کی پیش کی تھی نا میں نے کہ جناب زینب نے مصلوں کو اٹھایا تھا، یعنی بچوں کو نماز سے محروم نہ کرنا، یہ جناب زینب کا پیغام ہے. عزادارو، میں چاہتا ہوں بس کچھ مصائب جناب زینب کے پڑھوں. میں ان ایام میں زیادہ تر مصائب جناب زینب کے پڑھتا ہوں. جناب زینب کے مصائب بہت عظیم ہے. ام المصائب کہا جاتا ہے، ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. ثانیہ زہرا یعنی مرتبت میں، منزل میں دوسری زہرا. زہرا کون ہے؟ ارے جسے دربار بلایا گیا، ارے گھنٹوں میری بیوی کھڑی رہی. کون کھڑی رہی؟ ارے جس کے احترام کے لیے رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا. ارے کسی نے نہیں کہا بنت محمد بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. ارے جب بی بی چلی تھی دربار کے لیے، ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ سے پسلیوں کو تھاما تھا. میں کہوں گا بی بی یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے کمر ٹوٹ گئی زہرا کی، کمر جھک گئی اور پسلیوں کے مزائے ارے در و دیوار کے درمیان
یہ زینب کی ماں کے مصائب ہیں، اور وہ زینب جو میدان کربلا میں ہے، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی۔ ارے زینب کہیں علی تھی، کہیں پر رسول تھی، اور صرف کہیں علی اور رسول کا کردار ادا نہیں کیا، کہیں حسین بنی ہے، کہیں عباس بنی ہے۔ ہاں، عباس کا کردار کب ادا کیا؟ جب آسور کو جب خیام جلنے لگے، بیویاں دوڑ دوڑ کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی ہیں، دوسری سے تیسرے خیمے میں آتی ہیں۔ جب سب بیویاں جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی، جناب زینب نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اب اس خیمے کو بھی آگ لگی، امام کی خدمت میں جناب زینب لے کے پہنچی، بیویوں کو بحفاظت باہر نکالا۔ مصائب یہاں ختم نہ ہوئے، ایک لہی آگے بڑھا اور امام کی پشت سے اللہ اکبر بستر کھینچا۔ ارے بیوی دیکھ رہی ہے، بیمار بھتیجا زمین پہ گرا۔ اجرکم اللہ، میں کہوں بی بی سید سجاد کا گرنا زمین پہ اور ہے، ارے تیرے بھائی کا عزیز زمین پہ گرنا کوئی اور ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، یہ بی بی کے مصائب شروع ہو گئے، دن مصائب کا طلوع ہو گیا، اور بیویوں کو لے کر ایک دفعہ جب باہر نکلی ہے تو ایک دفعہ نیزے کی انیوں سے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ان کی رداؤں کو چھینا جاتا رہا۔ بیویاں شرم کے مارے ایک دوسرے کے پیچھے منہ چھپاتی رہی۔ آل محمد پہ یہ وقت آ گیا، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد جب خیام جل چکے تو اب جناب زینب نے دیکھا، بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ فلاں بچہ کہاں ہے؟ ام کلثوم کو ساتھ لیا، بہن آؤ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، یہ مصائب کی ابتدا ہے۔ حسین نے تفویض کر دیا یہ گھرانہ زینب کو۔ اب ایک دفعہ بچوں کی تلاش میں نکلی، ام کلثوم نے کہا بہن زینب سکینہ نظر نہیں آتی، مجھے حسین کی نشانی سکینہ نظر۔ اب جناب زینب نے سنا، ایک دفعہ پریشان ہو گئی، ارے حسین تو آخر وقت میں سکینہ کے میرے سپرد کر کے گئے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی غضب نہ پہنچے۔ پریشان ہو گئی، کہا تم ادھر سے جاؤ، میں دوسری طرف سے مقتل میں جاتی ہوں۔ ادھر سے ام کلثوم چلی، ادھر سے بی بی زینب چلی، اور سکینہ کو آواز دے رہی ہیں، بیٹا سکینہ آواز دو، تیری پھوپھی پریشان ہے۔ بس عزادارو، ایک نشیب سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ، میری بچی ابھی تھک کے سوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب پہنچی، ایک لاش بے سر کے کنارے بچی سو رہی ہے۔ ارے بچی کی عادت تھی نا، بچی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، لیکن آج بچی بابا کے سینے پہ نہیں سو رہی، حسین کے بازو اور جسم کے درمیان سر رکھا ہوا ہے۔ تم پوچھو گے کہ آج بچی بابا کے سینے کو کیوں تڑپ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ارے سینہ اقدس میں اتنے تیر تھے، بچی سے سر رکھا نہ گیا، بچی سے سر رکھا نہ گیا۔ بس جناب زینب نے بہت آہستہ سے سکینہ کو اٹھایا، اور اتنا اٹھانا تھا، اتنی دیر میں جناب سکینہ کی آواز، سکینہ کی آنکھ کھل گئی، آواز دی، پھوپھی اماں کیا چچا پانی لے کے آ گئے؟ اجرکم اللہ۔ کہا کہ نہیں، میں تیری پھوپھی زینب ہوں۔ بس عزادارو، ایک دفعہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، اب لے کے چلی، کہا سکینہ بیٹا یہ تم نے بابا کی لاش کیسے پہچانی؟ ارے لاش یا کپڑوں سے پہچانی جاتی یا سر سے پہچانی جاتی ہے؟ ارے تیرے مظلوم غریب بابا، ارے سر بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے لگائے، جب دور چھینے، میں بابا کو یاد کرتی ہوئی ایک دفعہ دوڑ رہی تھی، ایک دفعہ نشے سے آواز آئی، یا بنیا الیہ اے سکینہ ادھر آ جا۔ بس سکینہ کے مصائب آ گئے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی
رہی ہے. یہ آخری روایت ہے. خدا تمہاری گریہ اور پرسی کو قبول کرے. ہاں ہمیشہ سکینہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی. سکینہ کو بڑا ارمان تھا. بس ایک دفعہ سکینہ نے زندان شام میں خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں. ایک دفعہ سکینہ وہ بہت مجبور ہے. ارے جسم کربلا میں ہے. ارے سر فوج اشقیاء کے بعد جناب سکینہ نے مجلس پڑھنی شروع کی. اہل حرم نے رونا شروع کیا. بس آخری روایت گریہ کرتے ہوئے جانا پرسا دینا مولا حسین کو بی بی زینب کو. خدا تمہاری بچوں کو گودیوں کو آباد رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آئندہ سال جب تک حیات رہے غم حسین مناتے رہنا. بس عزادارو یہ شور ہوا ادھر سے سر حسین چلا. اب سکینہ نے دیکھا در زندہ پر ایک شخص آیا ہے. ایک تھال ہے جس میں کپڑا پڑا ہوا ہے. سکینہ نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا, میں نے اپنے بابا کا سر مانگا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ کپڑا ہٹایا گیا. کہا یہ تیرے بابا کا سر لائے ہیں. اب جو سکینہ نے دیکھا بابا کا سر ہے. خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. اللہ اکبر. خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. بس عزادارو اب تک یہ ہوتا تھا جب بھی حسین و سکینہ ملا کرتے تھے حسین بڑھ کر سکینہ کو گود میں لے کر پیار کرتے تھے, سینے سے لگا دیتے, سینے سے بھیجتے تھے. مگر سکینہ نے کہا بابا ہمیشہ تیرے سینے پہ سوئی ہوں. بابا تو نے ہمیشہ پیار کیا ہے. بابا آج تیرا سینہ نہیں ہے, آج سکینہ تجھے اپنے سینے پہ سلائے گی. اجرکم اللہ. دونوں ہاتھوں کو بڑھایا, سینے کو سر حسین کو سینے سے لگایا, گال پہ گال رکھ دیے, مرثیہ پڑھنا شروع کیا. بابا وہ کون شقی تھا جس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگی کیا. اہل حرم پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. بابا اب سکینہ کی عادت تھی نا, جب بھی بابا آتا تھا بالوں میں انگلیاں پھیرتا تھا. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, سر شانے پہ رکھ دیتے ہیں. باپ پیار سے شانے پہ سر رکھے ہوئے بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کرتا ہے. سکینہ سمجھ گئی آج بابا کے جسم نہیں ہے. سکینہ نے ننھی ننھی انگلیاں اٹھائی, بابا کے ہاتھ میں پھیرنے شروع کی. اب سکینہ کی نگاہیں کٹی ہوئی رگوں میں پڑی اور